بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ ہے 6 مارچ 2024 اور آج ایک بڑے کافی لمبے عرصے کے بعد آج ہم ویڈیو یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو کا مقصد دراصل یہ ہے کہ آج ہم کل 5 ورائٹیز پی بی پوسا باسمتی 1847، پوسا باسمتی 1885، پوسا باسمتی 1886، پوسا باسمتی 1989 اور پوسا باسمتی 1985 کے جو ورائٹی کریکٹرز ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم 1847 1885 کا موازنہ کریں گے ان کے اندر جو فرق ہے 1989 اور 1985 کے ساتھ جو ان کا فرق ہے اس کو بھی ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ کافی دنوں سے بہت سارے دوستوں کی کالز آ رہی تھیں اور ایک کنفیوژن تھی کہ لوگوں کے ذہنوں میں، اور ایسا بتایا گیا تھا کہ دراصل جو 1989 اور 1985 ہیں یہ بالترتیب 1885 اور 1847 کے امپرووڈ ویریئنٹس ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم ایک ایک کر کے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دراصل 1989 اور 1985 یہ ایچ ٹی یعنی ہربیسائڈ ٹالرنٹ ویریئنٹس ہیں 1121 کائنات کے، اور 1509 جس کو ہم کسان باسمتی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہوتا کیا ہے؟ ہربیسائڈ ٹالرنٹ ویریئنٹ ہوتا کیا ہے؟ یہ میں آپ کو آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان دونوں ورائٹیز کے اندر 1989 اور 1985 پوسا باسمتی 1989 اور 1985 کے جو ان کے اندر ایک میوٹیٹڈ جین ہے جس کا نام ہے، اس میوٹیٹڈ جین جو ان دونوں ورائٹیز کے اندر موجود ہے اس کا نام ہے اسیٹو لیکٹیٹ سینتھیز۔ اسیٹو لیکٹیٹ سینتھیز یہ جین کا نام ہے۔ وہ جین جو ہے وہ بیسیکلی اس کو ان دونوں ورائٹیز کو اس قابل بناتا ہے کہ ان کے اوپر ہم اسپرے کریں گے ایمازیتھاپائر کا۔ یہ ایک براڈ اسپیکٹرم وسیع الاثر ہربیسائڈ ہے، اس کا ہم اسپرے کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو ساری جڑی بوٹیاں ہیں بشمول گوڑا گھاس اور دیگر منجی کی ورائٹیز وہ تلف ہو جائیں گی، اور یہ دونوں ورائٹیز پوسا باسمتی 1989 اور پوسا باسمتی 1985 یہ قائم و دائم رہیں گی۔ ان کے اوپر جو یہ ہربیسائڈ ہیں ان کا امپیکٹ اس کا وہ اثر نہیں ہوگا، دوسری ساری جڑی بوٹیاں اور ورائٹیز جو ہیں وہ ساری کی ساری تلف ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ ہرگز یہ 1847 اور 1885 کا امپرووڈ ویریئنٹ نہیں ہے، یہ ہربیسائڈ ٹالرنٹ ویریئنٹ ہیں۔ ہربیسائڈ ٹالرنٹ ویریئنٹ ہیں یہ 1509 کا ہربیسائڈ ٹالرنٹ ویریئنٹ ہے 1985، اور 1121 جس کو ہم کائنات بھی عرف عام میں کہتے ہیں اس کا جو ہربیسائڈ ٹالرنٹ ویریئنٹ ہے وہ ہے 1979۔ تو یہ اپنے ذہن میں بات بٹھا لیجئے کہ یہ امپرووڈ ویریئنٹ 1847 اور 1885 کے امپرووڈ ویریئنٹس نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو 1847 اور 1885 کیا ہے؟ 1847 اور 1885 بیسیکلی امپرووڈ ویریئنٹ ہیں 1509 اور 1121 کے، اس اعتبار سے کہ جو بیماریاں 1509 اور 1121 میں آتی تھیں جس میں بیکٹیریل لیف بلائٹ جس کو ہم جراثیمی جلساؤ اور بلاسٹ جس کو ہم ببکا کہتے ہیں، جو کہ منجی کی سب سے خطرناک ترین بیماریاں ہیں، ان کے اندر یہ جو دو ورائٹیز ہیں پوسا باسمتی 1847 اور 1885 ان کے اندر خاص طور پر 4 جینز ڈالے گئے۔ وہ جینز کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، XA21 اور XA13، XA21 اور XA13۔ یہ دو جینز جو ہیں یہ اس کو ریزسٹنٹ بناتے ہیں، اس کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں بیکٹیریل لیف بلائٹ کے خلاف، اور 2 جینز ہیں PA54 اور PA2، یہ جو 2 جینز ہیں یہ اس کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں بلاسٹ کے خلاف۔ تو یہ دونوں خطرناک ترین بیماریاں ہیں
تو یہ اس اعتبار سے یہ 1509 اور 1121 کائنات کا بالترتیب 1847 اور 1885 امپرووڈ ویریئنٹ ہیں کہ ان کے اوپر یہ بیماریاں نہیں آتی اور یہ گرتی نہیں ہیں، جبکہ 1989 اور 1985 وہ ہربیسائڈ ٹالرنٹ ویریئنٹ ہیں لیکن ان کے اوپر یہ بیماریاں آ سکتی ہیں۔ تو یہ نقطہ ذہن میں رکھیے کہ 1989 اور 1985 ان کے اوپر بیکٹیریل لیف بلائٹ اور بلاسٹ آ سکتا ہے، اور ہم نے اس کو نوٹ بھی کیا، ہمارے پاس لگی ہوئی تھی یہ دونوں ورائٹیز، اور ان دونوں کے اوپر ہم نے بیکٹیریل لیف بلائٹ کا حملہ ہم نے دیکھا ہے اور یہ گر بھی جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہربیسائڈ ٹالرنٹ ورائٹیز ہیں 1989 اور 1985، میں ان کا دوبارہ پھر کر دوں کہ 1989 جو ہے وہ 1121 کائنات کا HT یعنی ہربیسائڈ ٹالرنٹ ویریئنٹ ہے، جبکہ 1985 جو ہے وہ کسان باسمتی جس کو پاکستان میں کہتے ہیں 1509 کا HT ویریئنٹ ہے۔ ان کے اوپر بیکٹیریل لیف بلائٹ بھی ہم نے دیکھا اور بلاسٹ بھی دیکھا اور یہ گر بھی جاتی ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ پہلے 1509 تھی، اس کے بعد پھر 1847 آئی اور اس کے بعد 1985 آئی، ایسا نہیں ہے، یہ چیزیں ہی مختلف ہیں۔ اچھا، پیداوار کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پیداوار 1847 کی سب سے زیادہ پیداوار ہے، بیماری نہیں آتی۔ وہ دونوں ورائٹیز جو ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ 1989 اور 1985 کی جو ڈیولپمنٹ کی گئی، نئے بیج بنائے گئے، تو اس کا مقصد ڈائریکٹ سوئنگ ہے، یعنی آپ زمین کو خشک تیار کریں، ایسے علاقے جہاں پہ پڈلنگ نہیں ہوتی، کدو نہیں ہوتا، زمین کو خشک تیار کریں، اس میں آپ پانی جیسے برسیم کا ہم کرتے ہیں اس میں پانی چھوڑیں اور اس میں آپ اس کا چھٹا کر دیں یا اس کی کیرا کر دیں، ڈرل کر دیں، تو وہ اس مقصد کے لیے ہے۔ اس میں جڑی بوٹیاں اگائیں گی، اس کے اوپر آپ یہ جو ہربیسائڈ ہے، براڈ اسپیکٹرم ہربیسائڈ ہے، جس کا نام میں دوبارہ لیے دیتا ہوں، ایمازتھاپائر، اس کا اسپرے کریں گے تو وہ ساری کی ساری جو جڑی بوٹیاں ہیں بشمول گوڑا گھاس، وہ ساری کی ساری وہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی جو ہے وہ یہ ورائٹیز 1989 اور 1985 یہ بچ جائیں گی، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ان کا تدارک ہو جائے گا۔ تو یہ ان علاقوں کے لیے، لیکن وہ علاقے جہاں پہ کدو ہوتا ہے، پڈلنگ ہوتی ہے، وہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ایمازتھاپائر پاکستان میں اویلیبل بھی نہیں ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب یہ ہمارے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے اس کا مقصد جو ہے وہ ہمارا وہ شاید وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال یہ چاروں ورائٹیز مختلف۔ اب آتے ہیں 1886 کی طرف۔ تو 1886 کا پاکستان میں جو ریفرنس ہے وہ نہیں ہے۔ 1886 جو ہے وہ 1401 ورائٹی ہے جس کو مچھل باسمتی بھی کہتے ہیں انڈیا میں، تو یہ اس کا امپرووڈ ویریئنٹ ہے۔ 1886 جو ہے یہ 1401 یا مچھل باسمتی کا امپرووڈ ویریئنٹ ہے، اور اس میں بھی وہ چاروں جینز موجود ہیں جو اس کو ریزسٹنٹ بناتے ہیں بیکٹیریل لیف بلائٹ اور بلاسٹ کے خلاف۔ تو آج کی یہ جو خاص طور پر یہ ویڈیو ہے، اس میں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں جو مغالطہ تھا کہ شاید 1847 جو ہے وہ لیٹسٹ ویریئنٹ نہیں ہے اور اس سے اگلا ویریئنٹ آ گیا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ 1847 پیداواری اعتبار سے اپنا ثانی نہیں رکھتی، بالکل منفرد ہے، بہت اچھی ورائٹی ہے، اور 1985 جو ہے اس کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ جو بہترین ورائٹیز ہیں ہائی ییلڈنگ اور جن کے اوپر بیماری نہیں آئے گی، اس میں 1847، 1885 اور 1886 ہیں۔ لیکن چونکہ 1886 ابھی پاکستان میں اس کی مارکیٹ میں شاید کچھ مسائل ہوں، البتہ 1885 اور 1847 جو ہیں ان کی مارکیٹ پاکستان میں اچھی ڈیولپ ہو چکی ہے۔ اس کو آپ لگائیے۔ بہترین پیداواری صلاحیت کی حامل ورائٹیز ہیں جو بیماریوں کے خلاف بھرپور قوت مدافعت رکھتی ہیں، ان کو ان کے بہترین سیزن پہ لگائیے، اس سے پہلے ہرگز نہیں لگائیے۔ جو بہترین ان کا وقت کاشت ہے 1885 کا، اس کو آپ 20 مئی سے لے کر 5 جون تک اس کی پنیری کاشت کیجیے، اور اس کو 1 مہینے سے یا 1 مہینے سے کم عمر کی جب آپ کی پنیری ہو جائے تو آپ اس کو آگے کھیت میں منتقل کر دیجیے۔
ایسے ہی 1847 کا جو بہترین وقت کاشت ہے اس کو 1 جون سے لے کر 20-25 جون تک آپ اس کی پنیری کاشت کیجئے، اور 1 مہینہ یا اس سے کم جو جب آپ کی پنیری کی عمر ہو جائے تو اس کو آپ آگے کھیت میں منتقل کر دیجئے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ زیادہ نائٹروجنی کھادوں کا استعمال آپ کی فصل کو بیمار کرے گا، اس پہ کیڑے کا حملہ زیادہ ہوگا، تو آپ نے جو سفارش کردہ کھادیں ہیں وہی آپ نے دینی ہیں۔ 30 دن کے اندر اندر آپ نے ساری کھادیں مکمل کر دینی ہیں۔ اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہم آگے چل کے آپ کے گوشت گزار کریں گے۔ اس کو بہترین وقت پہ کاشت کیجئے، جو جدید طریقہ کاشت ہے اس کو اپنائیے، اور بہترین پیداوار جو ہے وہ حاصل کیجئے ان 2-3 ورائٹیز سے۔ اور باقی وہ ایریاز جہاں پہ پڈلنگ یعنی کدو نہیں ہوتا، جہاں پہ خشک کاشت ہوتی ہے، تو وہاں پہ 1979 یعنی 1979 پوسا باسمتی، اور پوسا باسمتی 1985 1985 ان کو کاشت کیجئے۔ اور اس کے اوپر ہربیسائڈ جو براڈ اسپیکٹرم ہربیسائڈ ہے ایماز تھاپائر، وہ بھی شاید کسی کمپنی کے پاس ہو، اگر ہوئی تو وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کے گوشت گزار کریں گے، تو وہاں پہ اس کو کاشت کیجئے۔ یہ ایک بڑا ٹرکی سیزن ہونے جا رہا ہے، اس میں ایک ریکارڈ رقبے پہ جو موٹا چاول ہے نان باسمتی کورس ورائٹیز وہ لگنے جا رہی ہیں، اس پہ ہم ایک علیحدہ سے پھر اس کے اوپر ایک ویڈیو ہم بنا لیں گے۔ تو آج کے لیے یہی اتنا ہی تھا کہ یہ 5 ورائٹیز کو ہم نے ڈسکس کرنا تھا۔ اس میں ہم نے فردن سب کے ورائٹی کریکٹرز بھی ہم نے ڈسکس کر لیے، ان کا وقت کاشت بھی ہم نے ڈسکس کر لیا۔ کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو اس کو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور رکھیے، آپ کو آپ کے ہر سوال کا تفصیلی اور تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ آپ اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے، اپنے یوٹیوب چینل کا خاص خیال رکھیے، اس کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔